وہ ہستی جس کی ذات میں موروثی گناہ نہیں ہے، وہ فرد واحد جس نے زندگی بھر کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، اور وہ ذات ثانی جس نے موت اور قبر کو شکست دی ہے، اسی کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ان دنوں میں ہم روح القدس کے کام اور اس کی جو خدمت ہے اس پر غور کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے اور ایک اور پہلو سے روح القدس کی خدمت کا جائزہ لیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 16 آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال تو یہ ہے کہ مددگار کا مطلب کیا ہے؟ اب اس حوالے میں مددگار کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پار ایکلیٹوس۔ پار ایکلیٹوس جو ہے یہ دراصل دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے پارا، جس کو انگلش میں پیرا بھی کہا جاتا ہے، جیسے پیرا چرچ موومنٹ، یعنی کہ کوئی ایسا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور دوسرا لفظ ہے کلیو، جس کا مطلب ہے کسی کو بلانا۔ تو اس طرح سے اس کا جو مفہوم بنتا ہے کسی کو بلانا تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اس کی مثال جو ہے وہ آپ عام زندگی سے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو خدا ماں باپ کو بلاتا ہے، مقرر کرتا ہے تاکہ وہ نہ صرف ہماری حفاظت کرے، نہ صرف ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھیں، بلکہ پھر ہماری پرورش کر سکیں تاکہ ہم دنیا میں جینا سیکھ سکیں۔ اسی طرح جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اسکول بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر ٹیچرز کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے اور پھر ہمیں ٹرینڈ کرے تاکہ ہم نے جو زندگی میں کرنا ہے اس کے لیے تیار ہو سکے۔ تو اسی طرح سے ہم اگر بیمار ہو جائیں، کوئی جسمانی کمزوری آ جائے، کوئی نفسیاتی مسئلہ آ جائے، تو پھر ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے اور وہ پھر اس ساری ڈائیگنوز کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور ریکوری کے عمل میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاراکلیٹوس جو لفظ ہے جس کا ترجمہ مددگار ہے، وہ بھی ہمیں کچھ ایسی ہی سینس دیتا ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ خدا نے روح القدس کو دیا ہے تاکہ وہ جیسے ماں باپ یا استاد یا ڈاکٹرز یا کوئی بھی ایسے لوگ جو ہماری مدد کرتے ہیں مختلف زندگی کے مراحل میں، تو روحانی معاملات میں روح القدس ہماری مدد کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح روح القدس کو دوسرا مددگار کہتے ہیں، تو پھر پہلا مددگار کون ہے اور اس پہلے مددگار کا کام کیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ خود یوحنا رسول ہی دیتے ہیں، اور یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ اب یوحنا رسول ہی ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ روح القدس دوسرا مددگار ہے، اور وہی ہمیں یہاں پر بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ پہلے مددگار ہیں۔ اب یہاں پر یوحنا رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرا مددگار دیا جائے گا، تو اس کا اسپیشل کنٹیکسٹ ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ بات سن کر شاگرد جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یسوع مسیح ان کو پریشان دیکھ کر انہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہاری روحانی نشو و نما کے لیے میں دوسرے مددگار کو تمہیں فراہم کر کے جاؤں گا۔ اب اسی حوالے سے ہمارا تیسرا سوال بنتا ہے کہ کس بات میں روح القدس جو ہے وہ دوسرا مددگار ٹھہرے گا؟ تو اگین ہم یسوع مسیح کی زندگی سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس کی دراصل خدمت کیا ہوگی۔ اب یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کئی طرح سے شاگردوں کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے شاگردوں کی مدد کی تاکہ وہ جو خدا کا پلان ہے اس دنیا کے لیے وہ اسے سمجھ سکیں، وہ اس بات کو بھی سمجھ سکیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے منصوبے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور عہد عتیق میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جتنے خدا کے پلانز ہیں وہ الٹیمیٹلی یسوع میں ہو کر پورے ہوتے ہیں۔ تو یوں یسوع مسیح نے جو پہلا کام کیا وہ سکھانے کا کام تھا کہ یسوع مسیح انہیں سکھاتے ہیں خدا کے منصوبے کے بارے میں، بائبل مقدس کے بارے میں، وہ تعلیمات کے بارے میں۔
फिर हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनकी मदद की ताकि वो खिदमत को सर अंजाम दे सकें। यीशु मसीह ने पहले तो उन्हें अपने साथ रखा, उन्हें दिखाया कि खिदमत कैसे की जाती है, और फिर जब उन्हें दो दो करके भेजा तो उन्हें इख्तियार दिया ताकि वो यीशु मसीह के इख्तियार से एक मुअस्सर खिदमत कर सकें। और फिर तीसरी खिदमत हम देखते हैं कि जब शागिर्द जो थे वो कमजोर पड़े, किसी तरह से उनकी जिंदगी में कमजोरी आ गई, जब वो बेदिल हुए, मायूस हुए, तो यीशु मसीह उनके साथ खड़े हुए ताकि उनको तसल्ली दे सके, उन्हें मजबूत कर सके और नई कुव्वत के साथ उन्हें खेत में भेज सके। मिसाल के तौर पर जब हम पतरस को देखते हैं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देता है और फिर वो बाकी शागिर्दों से भी कहता है आओ हम उसी काम की तरफ लौट चलें, यानी मछलियां दोबारा से पकड़ने के लिए चलें, तो यीशु मसीह गलील की झील के किनारे जाहिर होते हैं और पतरस को तसल्ली देते हैं। दरअसल उसने 3 दफा इनकार किया था, तो 3 दफा ही इकरार करवाते हैं ताकि वो तसल्ली पा सके, ताकि वो अपने उस एहसास जुर्म से निकल सके और यूं ताजा दम होकर उस खिदमत को अंजाम दे सके जो यीशु मसीह पहले उसके सपुर्द कर चुके थे। इसी तरह से जब रूहुल कुद्स को मुकर्रर किया गया तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अब मैं तो जा रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं होऊंगा, और इसी तरह से तुम्हारे बाद जो कलीसिया आएगी उसके साथ भी मैं जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं होऊंगा, लेकिन रूहुल कुद्स वो सारी खिदमत करेगा जो कि मैं अंजाम देता रहा हूं। अब इनमें से कुछ बातें तो वो हैं जो कि खुद यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं, और कुछ बातें हम अमाल की किताब में और फिर खतूत में पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स किस तरह से हमारे लिए मददगार होगा। मिसाल के तौर पर यूहन्ना की इंजील उसके 16 बाब और उसकी 7 और 8 आयत में यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं कि जब रूहुल कुद्स दूसरे मददगार की सूरत में आएगा तो हमें गुनाह के बारे में कायलियत देगा कि हम गुनहगार हैं और हमें यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। और फिर यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26 आयत में हमें बताया गया है कि रूहुल कुद्स जब मददगार के तौर पर आएगा तो वो हमें सब बातें मसीह के बारे में सिखाएगा, और जो कुछ मसीह ने हमें पहले से बता दिया है उसका फहम भी अता करेगा, याद भी दिलाएगा। फिर यूहन्ना 15 बाब और उसकी 26 आयत में बताया गया कि जब रूहुल कुद्स आएगा दूसरे मददगार के तौर पर तो वो मसीह की गवाही देगा। इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी जात, उसके कामों के बारे में हमें कायलियत देगा कि ये काम सच में हुए, और इसके साथ हमें यह भी बताएगा कि इनका मतलब और मकसद क्या है। मेरी दुआ है कि हम रूहुल कुद्स की खिदमत को समझ सकें, हम रूहुल कुद्स के ताबे हो सकें, रूहुल कुद्स के साथ ताउन कर सकें, ताकि हम अपनी तख्लीक और अपनी नजात के मकसद को पूरा कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।